اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اس نے قرآن میں انجیر کی بھی قسم کھائی ہے. اللہ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں طور سینا کی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں مکہ شہر کی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی کی زندگی کی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں سورج کی قسم کھائی, زمین کی قسم کھائی, آسمان کی قسم کھائی. اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے, مگر ہمیں اور آپ کو یہ اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے ارے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں, بچے کی قسم, بچوں کی قسم لوگ کھا لیتے ہیں. شوہر بیوی کے ہاتھ پر, سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے میں تیری قسم کھاتا ہوں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, نہ بیوی کی قسم کھانا جائز ہے, نہ بچوں کی قسم کھانا جائز ہے, نہ ماں کی قسم کھانا جائز ہے, نہ محبوبہ کی قسم کھانا جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے, اس لیے کہ خانہ کعبہ اللہ نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے. ہم خانہ کعبہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا ہے. خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے, اللہ نہیں ہے. ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں, ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا کرتا ہے. ان کو جا کر کے صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھ کے سنا دینی چاہیے میرے بھائیوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے پاس پہنچے, حجر اسود وہی پتھر ہے, کالا پتھر, طواف کے دوران جس کو چوما جاتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو چوما اور چوم کر کے کیا کہا, انی عالم انک حجر ما تنفع ولا تضر. اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, تو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا, تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا. اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا, کیونکہ تجھے چومنا میرے نبی کا طریقہ ہے, میرے نبی کی سنت ہے, اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. حضرت عمر نے دنیا والوں کو سندیش دے دیا کہ مسلمان حجر اسود کی پوجا نہیں کرتا ہے, اور حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتا. مسلمان اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, اس کی پریکرما کرتا ہے, تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کا آدیش ہے, اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا طریقہ ہے. خانہ کعبہ ہمارے نزدیک مقدس تو ہے, مگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے, اسی لیے خانہ کعبہ کی, آپ خانہ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے. اگر آپ کو قسم کھانا ہے تو آپ کہیں گے رب کعبہ کی قسم, آپ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے. ایک اور مسئلہ یاد کر لو, قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی, کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کھاتے تو ہیں لوگ, بلکہ کھانے کا قرآن کی قسم کو تو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے, اگر کوئی بھائی قرآن اٹھا کر کے کوئی قسم کھا لے تو پورا زمانہ کہتا ہے یار اس نے قرآن اٹھا کے قسم کھائی ہے, اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یاد رکھو میرے بھائی, قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے ویسے اللہ کے کلام کی قسم کھانا جائز ہے, مگر قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ جو قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ قرآن تو کاغذ کا ہے, اس کے پیج تو کاغذ کے ہیں, یہ کاغذ اور یہ اس کے اوپر جو کاغذ لگا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے. تو ہم زبانی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی قسم, لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر کے اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو یہ غلط ہے, اور یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں, صحابہ سے ثابت نہیں. تو جو لوگ اپنے جھگڑوں میں قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, اس حرکت سے باز آ جائے.
والعصر، زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، یہ سندیش دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، میرے بندو یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، اس کی قدر کرو، یہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر سمے تمہارے پاس آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ اس سمے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سمے کی اہمیت بتا رہا ہے، ٹائم کی اہمیت بتا رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا وقت بہت خراب ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ نہیں بولنا چاہیے ایسا، زمانہ خراب نہیں ہوتا، وقت خراب نہیں ہوتا، خراب ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ زمانہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وقت کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے وقت بہت خراب ہے۔ بہت سے لوگ بول دیتے نا، کسی دن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ بولتے تھے پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھی تھی، میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگ بول دیتے ہیں پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھ کر کے آیا تھا، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ غلط ہے، یہ چیز حرام ہے۔ کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اور نہ زمانہ خراب ہوتا ہے نہ وقت خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، اور آدم کا بیٹا تو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّارُ، جبکہ میں خود زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، زمانے کو تو میں چلانے والا ہوں، رات اور دن کو تو میں چلاتا ہوں۔ جو زمانے کو گالی دیتا ہے، جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو زمانے کو گالی مت دو، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔